کپتان کا خوف ہے، بانی چیئرمین عمران خان کا خوف ہے، عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا خوف ہے۔ بلے کا نشان واپس نہیں ملتا تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ایک اور بڑی پلاننگ کر رکھی ہے۔ سب سے بڑی خوشخبری جو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی زیادہ تر اکثریت میں جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے، جس میں شاہ محمود قریشی ہے، جس کے اندر ان کے مختلف لوگ ہیں، ان کے منظور ہونا شروع ہو گئے۔ تقریباً 97-98% لوگ ایسے ہوں گے جن کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ تسلیم کر لیے جائیں گے، منظور کر لیے جائیں گے، عام انتخابات میں وہ حصہ لے سکیں گے۔ اگر عام انتخابات میں وہ لوگ حصہ لیں گے تو پھر دیگر جماعتوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوں گے۔ جناب لاہور کی صورتحال یہ ہے کہ 3 حلقے چھوڑ کے سب میں پی ٹی آئی بہت آگے ہے، وہ جیت سکتی ہے، نون لیگ صرف 3 سیٹیں جیت سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا محمد شاہد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج تو دھماکے دار قسم کی خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے بڑی خبر کہ پاکستان کے اندر عام انتخابات جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، کیا عام انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ پتھر پہ لکیر ہے کہ 8 فروری کو عام انتخابات ہوں گے، لیکن آج جب سینٹ کے اندر جو ہے قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے کہ عام انتخابات جو ہیں معطل کرنے کی قرارداد جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور کی گئی، تو اس کے بعد پورے ملک کے اندر جو ہے صورتحال جو ہے وہ ایسی ہو چکی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انتخابات ہوں گے، انتخابات نہیں ہوں گے، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ یہ صورتحال خراب ہوتی ہے سینٹ کے اندر۔ اب اصل ایشو کیا ہے؟ کس نے حق میں حمایت کی ہے، کس نے مخالفت کی ہے، کون سی سیاسی جماعت کہاں پر کھڑی ہے؟ آج کے ویلاگ میں ہم حقیقت بتائیں گے، اور کیا انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا کیا صورتحال بنے گی۔ اب تک کی جو رائے مختلف لوگوں کی سامنے آئی ہے اس سے بھی آپ کو جو ہے آج کے ویلاگ کے اندر ہم آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ عام انتخابات سے بھاگ رہی ہے، اور بانی چیئرمین کپتان عمران خان کا کیا خوف ہے، پی ٹی آئی کی کیا مقبولیت ہے کہ سب جماعتیں بھاگنے کا پروگرام بنا رہی ہیں، اور کیا سب جماعتیں بنا رہی ہیں یا صرف مخصوص جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن سے بھاگنے کا پروگرام بنا رہی ہیں؟ یہ بھی آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ ایک اور بڑا سروے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آج دعویٰ کیا کہ 14 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، جس میں سے 3 سیٹیں لاہور میں جو ہیں وہ صرف نون لیگ جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک سروے کے اندر۔ یہ وہ خوف ہے جس سے الیکشن سے بھاگنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کہ واقعی ایسی صورتحال ہے؟ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ پروگرام تو بڑھ گیا، یہ بڑا معروف فکرہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر کی 2 الگ الگ پریس کانفرنس ہوئی تھی۔ جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر عدم اعتماد کا کپتان کی طرف سے جو پیغام تھا وہ بھی بتایا، جبکہ بیرسٹر گوہر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں عدالتوں سے ہی انصاف کی اپیل جو ہے انہی سے ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے انصاف دیں گے۔ اصل صورتحال کیا ہے یہ بھی ہم جانیں گے۔ کپتان پھر چھا گیا جناب، یہ کیا سٹوری ہے، اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس وقت پاکستان کے اندر ایک ہی صورتحال سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج سینٹ کے اندر جمعے کے روز 14 سینیٹر کی موجودگی کے اندر ایک قرارداد پیش کر دی جاتی ہے جو آزاد سینیٹر ہیں دلاور صاحب ان کی طرف سے، اور اس کو جو ہے کثرت رائے سے منظور کر لیا جاتا ہے۔ جو عفنان خان ہے مسلم لیگ نون کے، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک پی ٹی آئی کے جو سردار ہیں اپنا گردیپ سنگھ شاید وہ ہیں، اور ایک پیپل پارٹی کے وہ خاموش رہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ میں وہ بھی اس کی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے بعد تقاریر کا سلسلہ ہوتا ہے، دھواں دار قسم کی تقاریر سینٹ کے اندر جو ہیں وہ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات جو ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی لگائے جاتے ہیں، بوٹ پالش سے لے کر نہ جانے کیا کیا ایک دوسرے کو کہنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو تمام تر صورتحال جو ہے وہ تو ناظرین نے جو ہے وہ دیکھی بھی ہے، سنی بھی ہے۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آتا ہے کہ ہر صورت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 8 فروری کو ہی انتخابات چاہتی ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ موقف عفنان خان نے دیا کہ بالکل اس کے خلاف ہے، ہر صورت ہم انتخابات چاہتے ہیں، جبکہ بلوچستان کے پی کے حوالے سے جو ہے جو چھوٹی جماعتوں کے سینیٹر ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہمیں ماحول جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا، دہشت گردی ہے، حملے ہو رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان پر حملے ہو رہے ہیں، اسی طرح مختلف لوگ یہ وجوہات پیش کر کے جو کثرت رائے سے کروا لی جاتی ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جناب ایک بے یقینی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جبکہ چیف جسٹس صاحب نے واضح طور پہ کہا تھا کہ آپ اس پہ اپنی رائے نہیں دے سکتے، اس پہ بات نہیں کر سکتے، یہ پتھر پہ لکیر ہو، اگر پھر بھی زیادہ ہو تو گھر میں اپنی بیگمات کے ساتھ جو ہے آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن
لیکن اب جب سینٹ کے اندر معاملہ پہنچ گیا, سینٹ کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ 8 فروری کے انتخابات جو ہیں ان کو معطل کر دیا جائے, چند ماہ آگے لے کے جایا جائے, تو اس کے بعد اب یہ بات بیویوں سے نکل کر عام ایک بحث میں تبدیل ہو گئی ہے, جس کے اوپر ہر جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تجزیے ہو رہے ہیں, وہاں پہ شور ہو رہا ہے. تو اب ایسی تمام تر صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف ان کے ذرائع کے مطابق صرف اور صرف کپتان کا خوف ہے, بانی چیئرمین عمران خان کا خوف ہے, عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا خوف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جس کا بلے کا نشان فیصلہ سپریم کورٹ میں جانے والا ہے, تو امید ہے ان کو کہ سپریم کورٹ سے بلے کا نشان واپس ملے گا. بلے کا نشان واپس نہیں ملتا تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ایک اور بڑی پلاننگ کر رکھی ہے, جو کہ مولانا شہرانی گروپ جو ہے ان کے ساتھ جن کا نشان انگوٹھی ہے, وحدت مسلمین کے ساتھ ان کا بھی ایک نشان ہے, تو مختلف آپشن ہے کہ کسی کے ساتھ مل کر انتخاب کسی اور کے انتخابی نشان سے اور ایک ہی انتخابی نشان سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی مکمل حکمت عملی بنا لی ہے. سب سے بڑی خوشخبری جو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی زیادہ تر اکثریت میں جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے, جس میں شاہ محمود قریشی ہے, جس کے اندر ان کے مختلف لوگ ہیں, ان کے منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں. ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں ان کی منظوریوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, جبکہ شیخ رشید صاحب جو ہیں عوامی مسلم لیگ سے ان کے کاغذات نامزدگی بھی آپ نے دیکھا تھا کل, وہ بھی منظور ہو گئے تھے. راجہ بشارت صاحب کے منظور ہو گئے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کے, زین قریشی صاحب کے ایک حلقے جو ہیں سندھ کے ان میں سے ہو چکے ہیں. ابھی باقیوں کی سماعت جو ہیں ابھی چند روز میں ہونی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ ان کو پوری امید ہے کہ ان کے تمام کاغذات نامزدگی اکثریت کے جو ہیں کہ تقریباً 97-98% لوگ ایسے ہوں گے جن کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ تسلیم کر لیے جائیں گے, منظور کر لیے جائیں گے, عام انتخابات میں وہ حصہ لے سکیں گے. اگر عام انتخابات میں وہ لوگ حصہ لیں گے تو پھر دیگر جماعتوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوں گے, کیونکہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا گراف جو ہے وہ بہت اوپر ہے, کیونکہ سروے پہ مختلف قسم کی رائے سامنے آ رہی ہیں, پابندی ہے نہیں ہے, مختلف سرویز ہو چکے ہیں. ایک سروے جو ہے وہ سینئر صحافی کی جانب سے بھی جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے, جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب لاہور کی صورتحال یہ ہے کہ 3 حلقے چھوڑ کے سب میں پی ٹی آئی بہت آگے ہے, وہ جیت سکتی ہے, نون لیگ صرف 3 سیٹیں جیت سکتی ہے. تو بہت سی رائے ہیں ابھی, کیونکہ اصل فیصلہ تو 8 فروری کو جب انتخابات ہوں گے تب ہوگا, لیکن کپتان چھا چکا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے اس وقت تک کہ سروے رپورٹس کے اندر یہ مقبولیت ہے جس کا خوف ہے, جس کی وجہ سے دیگر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پریشان ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جناب سارے کا سارا پروگرام بڑھ گیا, کیونکہ کل شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے ایک کپتان کا موقف آ کر پیش کر دیا. اس سے پہلے جو بیرسٹر گوہر ہیں چیئرمین, انہوں نے اپنا موقف جو تھا وہ پیش کر دیا. اب اہم کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی آپ کو پتا ہے بلے کے نشان کا کیس جانے والا ہے. آپ دیکھتے ہیں پوری کوشش ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ان کو پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ سے اور جو پشاور ہائی کورٹ ہے بلے کا نشان جو ہے وہ بحال کرے گی. سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا, وہ بھی اس کو بحال رکھے گی. اگر نہیں ہوتا تو پھر بھی کسی اور چھوٹی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر جو ہے ایک ہی نشان کے اوپر الیکشن لڑنے کی تیاری پھر بھی مکمل ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا ہوم ورک مکمل ہے, وہ ہر صورت انتخابات چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون کی اب تک ہم نے آپ کو صورتحال بتائی, وہ بھی انتخابات چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی انتخابات چاہتے ہیں. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ سینٹ کا اجلاس جب دوبارہ ہوتا ہے 8 فروری سے پہلے, تو تمام جو مختلف ہیں سینیٹر وہ مل کر ایک نئی قرارداد لے آئیں کہ جناب ہر صورت 8 فروری کے انتخابات ہونے چاہیے, کسی صورت ملتوی نہیں ہونے چاہیے. یہ بھی ممکن ہے. اب سوال یہ ہے کہ کون چاہتا ہے کہ عام انتخابات نہ ہو؟ جو بلوچستان کی جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں. تو اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں, لیکن ابھی بھی بے یقینی سی صورتحال موجود ہے. الیکشن ہوں گے, الیکشن نہیں ہوں گے. اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے کوئی مختلف کیسز کے اندر جو ہیں ان کو موقع ملے گا. ایک مرتبہ پھر سے ان کے سخت الفاظ کی ضرورت ہے, جو کہ واضح الفاظ میں کہہ دیا جائے کہ جناب صاف شفاف انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے. قوم اب یہی سننا چاہتی ہے اور دیکھنا چاہتی ہے کہ کس طرح سے سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے حکم پر عمل درآمد کرواتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.